ہر صبح یہی پیغام دیتی ہے نا کہ محرومیوں کی کوئی ضرورت نہیں، مایوسیوں کی ضرورت نہیں، جو کل نہیں ہوا وہ آج کر لو، پھر کیا؟ کل کے غموں کو بھلا کے ایک نئی صبح کا آغاز کرو۔ کبھی میں گزرتے ہوئے دیکھوں تو پودے جو ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل ہمارے ارد گرد جیسے فارمز ہوتے ہیں، تو وہاں کچھ عرصہ پہلے تو بالکل بنجر تھا، بعد برف جب ہٹی تو پیچھے بالکل کچھ نہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کیسے جیسے سبز چادر بچھی ہوئی ہے نا، تو پتہ چلا کہ جی یہاں گندم اگائی گئی ہے۔ پھر بیچ میں کچھ ایسا وقت آیا کہ بالکل گزرتے ہوئے ایسے احساس ہوتا تھا کہ جیسے ویلویٹ کی ایک گرین چادر ہے، انتہائی خوبصورت، یعنی جس کو میں تو نہیں لفظوں میں بیان کر سکتی، یا شاید میری آنکھوں میں اس کے لیے حسن تھا، دوسرے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اس طرح محسوس ہی نہیں کیا۔ لیکن بہرحال پھر گزرتے ہوئے اب ہر ہفتے میں ان کا قد بڑھتا گیا نا، تو اس وقت وہ پودے جو ہیں تقریباً 1 فٹ کے ہو چکے ہیں نا، تو اب اس کے اوپر ہلکے ہلکے وہ جیسے سٹے سے بنتے ہیں نا، ایک جگہ سے بلکہ کل گزرے تو اوپر بالکل پیلے رنگ کی چیزیں تھیں، پیلا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا نا، تو غور سے دیکھا تو وہ جو اس کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں نا کہ سنبولا، ہاں وہ اب بھورے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو گزرتے ہوئے میں جو چیز آپ سے شیئر کرنے والی تھی کہ جو میں نے دیکھی کہ ہوا چلتی ہے نا، وہ سارے پودے یوں لہراتے ہیں، جیسے کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو رائمز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے، اس طرح وہ پودے اپنے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو تھے، میں نے کہا دیکھیں یہ کس بات پہ اتنے خوش ہیں نا، کیونکہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، صبح ہو گئی ہے، ہائے بل، پیمنٹس، کھانا، جاب، یہ بالکل فطرت پہ ہے۔ ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہر صبح بندے کے لیے ایک خوبصورت صبح بن جاتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ راضی ہو، اور یقین کریں کہ ہم جب آنکھیں کھول کے اس دنیا میں جیتے ہیں تو ہمیں چاروں طرف اتنا حسن دکھتا ہے، اتنا حسن دکھتا ہے کہ بندے کو اپنا آپ بھی حسین لگتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار نمونہ محسوس کرتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ صبح جو آج ہوئی ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ بیکار کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا اہتمام ہوا، رات نچڑی، اتنے ستارے دم توڑے، اور پھر صبح نکلی، یقیناً اس میں خیر ہے۔ پھر بندہ مومن کی زندگی واقعی وہ نہیں ہوتی جو عام طور پہ دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایمان والے کو اپنا وقت گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو چند جملے زبان پہ آتے ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس شعور کے ساتھ کہ ہمارے صبح و شام کیسے ہوں، مومن کے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں۔ مومن سویرے بستر سے اٹھتا ہے تو اس کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سلایا اور تو نے مجھے بیدار کیا۔ آپ ساتھ ساتھ سوچیں، کیا واقعی آپ کا یہ احساس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس شعور سے یہ دعا مانگنی ہے صبح اٹھتے ہی۔ وہ پاک صاف ہو کر فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر خدا کی خدائی اور اس کے مقابلے میں اپنی بندگی کا اعتراف کرے۔ وہ قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھ کر معلوم کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی کی سرگرمیوں میں لگ جاتا ہے۔ دن کے دوران میں اس پر 3 نمازوں کے اوقات آتے ہیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ ہر نماز کے وقت وہ اپنا کام چھوڑ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پہلی زندگی میں پہلی حیثیت اللہ کو دیتا ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ سچ ہے نا؟ اگر ہم نمازیں ڈیلے کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی حیثیت پہلی سے پتہ نہیں دوسری، تیسری، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کبھی کبھی تو بالکل آخری حیثیت ہی بن جاتی ہے۔ جب سارے ہی کام ختم کر لیں پھر پڑھیں گے نماز۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کا بال بال اللہ کے شکر میں ڈوب جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے کیسا عجیب پانی بنایا جس سے میں اپنی پیاس بجھاؤں، اور کیسا عجیب رزق اتارا جس سے میں اپنی بھوک مٹاؤں۔ جب اس کو کوئی کامیابی ہوتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے، کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اپنی غلطی کا نتیجہ سمجھ کر اللہ سے تلافی کی دعا کرتا ہے، جب کسی سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اس سے یہ سمجھ کر معاملہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک روز اس سے پوری زندگی کا حساب لے گا، اور اسی طرح پھر رات آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، رات کی آخری نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ پھر سوتے ہوئے اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ گویا کہ وہ اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور تیرے ہاتھ میں میری موت ہے، مجھ کو معاف فرما اور مجھ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل فرما۔ اور اس طرح ایک مسلمان اپنی زندگی کا نظام اللہ کو سامنے رکھ کر بناتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو کر۔ یہ ہوتے ہیں مومن کے صبح و شام۔ ہم سب اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈیں۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی کیا روحانیت باقی رکھتے ہیں یا بس ایک ذمہ داری سمجھ کے وقت گزارتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو دعا کریں کہ ہمارے صبح و شام ایک مومن کے صبح و شام ہو جائیں۔ ایک چھوٹا سا آرٹیکل تھا، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کی مولانا وحید الدین کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شعور دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔